कोशिश की थी, थोड़ा नेटवर्क का मसला था, तो अगर भाई उस्मान मैं साहब रिपीट कर लूँगा इंशाल्लाह। जो है दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठना भूल गया और चार रकात वाली नमाज है, तो वो 4 रकात पूरी कर लेगा और आखिर में सजदा साहब करके नमाज मुकम्मल कर लेगा जी। नहीं, उसमें जो पढ़ा था ना कि 3 या 4 रकात वाली नमाज है और उसमें दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठना वो भूल गया है, तो अब वो जो जिसमें हमने सारी तफसील उसमें पढ़ी थी वो तफसील बता दें। ये जो मसला नंबर 20 है ना, मसला नंबर 20। शायद वो मेरे जहन में नहीं है अभी। सही सही जी हज़रत वो मसला मैंने अभी पढ़ लिया, सामने मेरी किताब पड़ी हुई है, तो मैं दोहरा दूँ? जी जी हज़रत अगर 4 रकात वाली नमाज़ है और उसमें सीधा सवा करना भूल गया, तो अगर वो तीसरी रकात पर अगर वो आधा खड़ा हुआ था, मतलब पूरा नहीं खड़ा हुआ था, तो बैठ जाए, और अगर पूरा खड़ा हुआ था तो फिर वापस ना आए, नमाज अपनी पूरी कर ले और फिर सीधा सवा कर ले। और अगर वो सीधा खड़ा हो जाने के बाद लौट आया तो फिर अतहियात पढ़ी तो गुनहगार होगा। अब उसको सीधा सवा भी करना होगा और वाजिब भी होगा। सीधा सवा करना अब भी वाजिब है, जी गुनहगार भी हुआ और सीधा सवा भी करना होगा। सही। ये भाई अब्दुर्रहमान साहब वो मसला नंबर जो 22 है उसका खुलासा बता दें। भाई अब्दुर्रहमान है? और सर जी गालिबन उनको आवाज़ शायद ना जा रही हो कि हाँ नेट का मसला ये था आज क्लास में भी। ये अगर एक और मैं बता हैं भाई उस्मानी साहब, भाई उस्मानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी उस्ताद जी, जी अगर ये जो चौथी मसला रकत नंबर पर बैठा है, जी 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 मसला नंबर, अगर चौथी रकत पर बैठा है और तहियत पढ़कर वो खड़ा हो गया, तो सजदा करने से पहले पहले जब उसे याद आए तो बैठ जाए और तहियात ना पढ़े, बल्कि फौरन सलाम फेर के सजदा सहू कर दे। और अगर पांचवी रकत में चला गया है और सजदा कर चुका है, तो तब उसे याद आया तो एक रकत उसके साथ और मिला ले, तो 4 उसके फर्ज हो जाएंगे और 2 उसके नफल हो जाएंगे। और छठी रकत पढ़ने के बाद वो सजदा सहू करेगा। और अगर उसने 5 रकते पढ़कर सलाम फेर दिया तो सजदा सहू कर लिया, तो उसने अच्छा नहीं किया, बुरा किया। उसके 4 फर्ज हो गए और एक रकत जो है ना उसकी बेकार गई, क्योंकि कम से कम 2 रकते होती हैं। अच्छा, ये भाई राशिद साहब बताएं कि मसला नंबर 21 और 22 इन दोनों मसलों में जो बुनियादी फ़र्क है कि 21 नंबर मसले में उसकी 6 की 6 रकात वो नफल हो रही हैं और फ़र्ज उसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, और मसला नंबर 22 में उसकी 6 रकातों में से 4 फ़र्ज में शुमार हो रही हैं और 2 नफल में। तो इसमें वो बुनियादी फ़र्क किस वजह से है, ये भाई राशिद साहब बता दें। जी उस्ताद जी, इसमें जो मसला 21 है इसमें उस्ताद जी, इसमें वो उसका दर्द सीधा नहीं हुआ था ना, उससे वो मतलब उससे इसमें जो है ना फर्ज जो है छूट गया था, कौन सा इसकी वजह से मैं वो अर्ज कर सारे दूं नफल हजरत? में चले गए। फ़र्ज कौन सा छूटा था इससे? मैं बताऊं हजरत?
جی جی آخری قاعدے میں بیٹھنے والا فرض اس کا مکمل نہیں ہوا، اس لیے وہ نماز اس کی رہ گئی، فرض نماز لوٹانی پڑے گی۔ قاعدے بالکل آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا اس کے فرائض میں شامل ہے، وہ رہ گیا تو اس وجہ سے وہ فرض نماز کا ادا کرے گا۔ صحیح، کیونکہ فرض کی تلافی وہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی۔ جی جی صحیح، چلیں آگے پڑھیں۔ یہ ساتھی بہت کم ساتھی آئے ہیں کلاس میں، 8 ساتھی ہیں۔ بلکہ 8واں میں ہوں، 7 ساتھی ہیں۔ جی بس وہ آج کل کچھ بارشیں وغیرہ بھی چل رہی ہیں تو ساتھیوں کو کچھ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ بنتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، صحیح صحیح، اور ویسے بھی شاید جی اسامہ بھائی مسئلہ نمبر کون سا پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ 26 پڑھنا ہے؟ میں تو کل نمبر 26 سے شروع کریں۔ جی مسئلہ نمبر 26 مسئلہ نمبر 26 پڑھنا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 26، اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر دونوں گمان برابر کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ جی یہ عثمان بھائی نے جو مسئلہ پوچھا تھا تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ ہر رکعت وہ اسی بنیاد پر، اسی گمان کی وجہ سے ہی وہ ہر رکعت میں اتحیات میں بیٹھ رہا ہے۔ اسی طرح وہاں وتر کی جو دعائے قنوت کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ جی آگے چلیں۔ جی مسئلہ نمبر 27، وتر کی نماز میں شبہ ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھے اور ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ صحیح، آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 28، وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ لیا، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ صحیح، مسئلہ نمبر آگے۔ حضرت 29، سبحانک اگر اللہم کی مقدار کتنی ہے؟ اگر کتنی مقدار تک پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا؟ کس کی؟ حضرت ہے نا کہ وتر میں دعائے قنوت کی بجائے سبحانک اللہم پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، تو اس سبحانک اللہم کہاں تک پڑھ لیا تو واجب نہیں ہوگا؟ نہیں، پورا پڑھ لیا تو بھی واجب نہیں ہے، یعنی سبحانک اللہم اگر پوری بھی پڑھ لی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو دعائے قنوت ہے اس میں بھی تسبیح ہے اور تقدیس ہے اور ثنا میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو مطلب کہ اسی وقت پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا اور اس نے اضافی طور پر یہ ثنا بھی پڑھ لی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی حضرت اس میں جی ایک مسئلہ سوال میرا بھی نمبر ہے۔ جی جی حضرت سوال یہ ہے کہ اگر اس میں اتحیات میں الحمد پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، یا اتحیات پڑھ لیا اس میں قرات کی جگہ، پھر یاد آ گیا تھوڑا پڑھ لیا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو جب سورہ فاتحہ پڑھی اور اتحیات نہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہوگا اس پر۔ حضرت پڑھ لیا، یاد آ گیا، مطلب جیسے تھوڑا پڑھ لیا پھر یاد آ گیا، یا یعنی سورہ فاتحہ پڑھی پھر یاد آ گئے،
फिर याद आ गया, फिर तहियात भी पढ़ ली, तो उस सूरत में सीधा सहवा करेगा या नहीं? जी, ये बज़ाहिर ज़हन में नहीं है, देख लेंगे इंशाल्लाह इसको, हो सकता है ये जुज़ी कहीं मिल जाए आगे। और इस तरीके से हजरत अगर उसमें कोई इजाफा हो जाए, उसमें सूरह फातिहा की जगह पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया, खैरात पढ़ लिया, लेकिन किसी की और जगह से सूरत पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया। सही से इसको देख हजरत लेंगे इसमें ये इंशाल्लाह। मसाइल, इसी में मसाइल आ रहे हैं आगे, इसी आगे चल के जी जी कुछ मसाइल आगे के। जी बिल्कुल। हजरत ये तो उत्तर की जी मसले की मसला तरह नंबर पढ़ लिया तो फिर 28 नंबर मसले की तरफ। जी जी मसला नंबर ये 29, मसला भी 28 अगर मसले नमाज की तरह लग रहा है। जी जी पढ़ें। मसला नंबर 29, अगर नमाज पढ़ लेने के बाद ये शक हुआ कि 3 रकतें पढ़ी या 4, तो इस शक का कोई एतबार नहीं, नमाज हो गई। अलबत्ता अगर यकीनी तौर पर या याद आ जाए कि 3 ही हुई, तो फिर खड़ा होकर 1 रकत और पढ़ ले और सजदा सहू करके कर ले। और अगर नमाज ख़त्म करके बोल पड़ा या कोई और ऐसी बात की जिससे नमाज टूट जाती है, तो दोबारा नमाज पढ़े। इसी तरह अगर अत्तहियात पढ़ लेने के बाद ये शक हुआ, तो इसका भी यही हुक्म है कि जब तक ठीक याद ना आए उसका कोई एतबार न करे। लेकिन अगर कोई एहतियातन नमाज फिर से पढ़ ले तो अच्छा है कि दिल की खटक निकल जाए और शबा बाकी ना रहे, शुबह बाकी न रहे। शबा बाकी ना उसमें रहे। एक दफ़ा ये मसला भी कहीं पर पेश आया था कि इमाम साहब ने 3 रकात पर सलाम फेरा, तो मुक्तदियों में से किसी ने सलाम के बाद कहा कि हज़रत आपने 3 रकातें पढ़ाई हैं, तो इमाम साहब वो फ़ौरन खड़े हो गए और उन्होंने चौथी रकात पढ़ ली, सजदा सहव भी कर लिया। फिर उसके बाद इमाम साहब ने लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि जिसने मुझे ये बताया था कि 3 रकातें हुई है वो अपनी नमाज दोबारा पढ़ ले, बाकियों की नमाज हो गई। समझ में आया? जी उस्ताद जी। जी सर क्योंकि जी। उसने जी बात हजरत, कर बड़े ली ये अच्छे से। खिलाफ नमाज बात करें। जी अच्छा, तो इसमें इमाम साहब की नमाज कैसे, उन्होंने उन्होंने तो अमर कसीर हो गया, बात भी सुन ली और उस तरह मुतवज्जे हुआ, बात उन्हें समझ भी आ गई, तो उनकी लेकिन नमाज उनकी फिर नमाज नमाज कैसे में भी होगी? लिखा है। नमाज के खिलाफ कोई काम उसने नहीं किया ना, उसने वो बोला भी नहीं, उठा भी नहीं, अपनी जगह से भी नहीं हटा। और बाकी सुनने के एतबार से तो हम नमाज के दौरान भी सुनते रहते हैं बाहर की बातें, तो सुनने का कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने किसी सही से बात वगैरह नहीं की, नमाज के मुनाफी कोई अमल नहीं किया, तो इसलिए सब बाकी सबकी नमाज हो जाएगी। सही है। जी आगे चलें। दुआए कुनूत भूल जाना। मसला नंबर 20, वितर में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया, सूरत पढ़कर रुकू में चला गया तो सजदा सहू वाजिब है। जी आगे भाई महमूद मोहसिन साहब पढ़ें। भाई जफर इकबाल साहब पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदा साहब किए बगैर सलाम फेर देना, सलाम फेर दिया। नमाज में कुछ भूल हो गई हो, जैसे सईदा साहब वाजिब था लेकिन सईदा साहब करना भूल गया और दोनों तरफ सलाम फेर दिया, लेकिन अभी इसी जगह बैठा है और सीना किबला की तरफ से नहीं फेरा, ना किसी से कुछ बोला, ना कोई और ऐसी बात हुई जिससे नमाज टूट जाती है, तो अब सईदा साहब करके कर ले, बल्कि
اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اب سیدھا صاف کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ جی آگے چلیں۔ سیدہ صاحب واجب تھا اور اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سیدہ صاحب نہیں کروں گا تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے سیدہ صاحب کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ صحیح۔ مسئلہ نمبر 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کرنے اور سجدہ صاحب کر لے۔ جی اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدہ صاحب کر لے، البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ جی جن آگے صورتوں میں اسامہ بھائی سجدہ پڑھے۔ جی استاد جی، جن صورتوں میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا، ضابطہ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 34، نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا جی بھول یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا آخری رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ صاحب واجب نہیں۔ جی مسئلہ نمبر صحیح ہے، آسان ہے۔ مسئلہ نمبر 35، رکوع کی تسبیح سجدے میں کہی یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحان ربی العظیم کہتا رہا، کیا برعکس تو سنت چھوٹ گئی، اسے سجدہ صاحب لازم نہیں آتا۔ جی مسئلہ نمبر 35، نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگا تو سجدہ صاحب واجب نہیں۔ اسی طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمدللہ کی جگہ التحیات، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمدللہ کی جگہ تحیات یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ مسئلہ نمبر 36، الحمد پڑھ کر 2 صورتیں یا 3 صورتیں پڑھ لیں تو کچھ حرج نہیں اور سجدہ صاحب واجب نہیں۔ صحیح۔ مسئلہ نمبر 37، فرض نماز میں آخری دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں صورت ملا لی، فرض نماز میں آخری دونوں رکعتوں اس الحمد سے مراد پوری صورت ہے یا صرف الحمد کہنے کے بعد پوری صورت۔ جی مسئلہ نمبر 37، فرض نماز میں آخری دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں صورت ملا لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 38، جی فرض کی آخری دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں الحمدللہ پڑھنا بھول گیا لیکن خاموش کھڑا رہ کر رکوع میں چلا گیا تو بھی سجدہ صاحب واجب نہیں، بشرط یہ کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار کھڑا رہا ہو، ورنہ نماز دوبارہ پڑھے۔ کیونکہ قیام تو فرض ہے نا، اور قیام کی مقدار ایک رکن کے برابر، اور ایک رکن یہی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار ہے، تو وہ قیام تو اس کے لیے ضروری ہے، تو اتنی مقدار کھڑا رہا ہو اور پھر کچھ اس نے فرض کی اس آخری دونوں رکعتوں میں کچھ پڑھا نہیں لیکن اس کے بقدر وہ کھڑا رہا ہے تو بس اس کا وہ فرض ادا ہو گیا۔ استاد جی ایک چھوٹا آگے استاد جی، اس میں یہ جو الحمد ہے یہ صرف فرض کی آخری 2 رکعتوں میں ہی فرض اور واجب نہیں ہے کہ یہ باقیوں میں بھی اس طرح؟ واجبات میں آپ نے اس طرح پڑھا ہے نا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ جی استاد جی، مطلب یعنی یہ اس کا یہی کیس ہے، مطلب سورہ فاتحہ کا؟ جی ہاں جی جی بالکل اسی آپ کے پاس لائٹ تو چلی نہیں گئی بھائی اسامہ کے پاس؟ 10:15 بجے جاتی ہے نا لائٹ؟ جی استاد جی 2 منٹ رہ گئے۔ اچھا اچھا
پڑھ لیں؟ صحیح، چلیں یہ 2-3 مسئلے پڑھ لیں۔ جی سر، سجدہ تلاوت کا بیان۔ سجدہ تلاوت کی تعداد۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن شریف میں سجدہ تلاوت 14 ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں صفحات کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ جی پڑھتے۔ مسئلہ نمبر 2، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کا حکم۔ مسئلہ نمبر 4، سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف سننے کی قصد سے بیٹھا ہوا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر قصد کے سجدے کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جی آگے چلیں۔ سجدہ تلاوت کی شرائط۔ مسئلہ نمبر 5، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو ہونا، جگہ پاک ہونا، بدن اور کپڑے پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 6، جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن مجید ہی پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور ذمے میں باقی رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، تلاوت کرتے یا سنتے وقت اگر کسی کا وضو نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے۔ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ اس وقت اس پر نہانا واجب ہو چکا تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ جی بس یہاں تک صحیح ہے۔ باقی اس میں ساتھیوں کے ذمے صرف ایک ہے کہ سجدہ تلاوت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھا جائے، لیکن احادیث میں سجدہ تلاوت کے لیے وہ 1-2 دعائیں بھی آتی ہیں، تو وہ دعائیں اگر ساتھی کل تک یاد کر لیں، وہ سجدہ تلاوت میں ہی صرف پڑھی جاتی ہے۔ جی استاد جی اگر آپ بتا دیں۔ جی وہ میں شیئر بھی کر دوں گا، اور اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن، کہ اللہ اس سجدے کی برکت سے میرے لیے اجر لکھ لیں، وضع عنی بہا وزرن، اور میرے گناہوں کو اس کی برکت سے آپ مٹا دیں، اور وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود، اور مجھ سے اس سجدے کو ایسے قبول کریں جس طرح آپ نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام سے قبول کیا۔ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو 1-2 دعائیں آتی ہیں حدیث میں سجدہ تلاوت کی، وہ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا، تو ساتھی ان کو بھی یاد کر لیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا تو بھی وہ سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، اور لیکن بہتر یہ کہ وہی دعائیں پڑھی جائیں جو مسنون ہیں۔ اور باقی اس میں یہ کہ جس طرح ہم نماز کی قضا کی وہ ایک اندازہ کرتے ہیں کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں، تو سجدہ تلاوت بھی انسان کے ذمے میں رہ جاتے ہیں، اس کا بھی اندازہ کر لیا جائے کہ ہو سکتا ہے میں نے کسی سے تلاوت سنی ہو، میرے ذمے سجدہ تلاوت واجب ہو، یا میں نے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں پورا قرآن ختم کر کے پھر آخر میں 14 کے 14 پورے سجدے کر لیں گے، تو پھر وہ کبھی ذہن سے نکل جاتے ہیں اور وہ سارے سجدے ذمے میں ہوتے ہیں۔ تو قضا نمازوں کی طرح سے ان سجدہ تلاوت کا بھی اندازہ کر کے پھر ان کو بھی ادا کرتا جائے۔ جی استاد جی انشاءاللہ۔ باقی آپ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آگے آ جائے کہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نا، ریکارڈنگ، اس میں اگر آپ آیت سجدہ سنیں تو اس سے یعنی اس سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ استاد جی ویسے تو ہونا چاہیے، اگر مائک میں
नहीं माइक वैसे का मसला अलग है, रिकॉर्डिंग का मसला। शायद उसमें ना होता उस्ताद जी फिर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नमाज भी नहीं हो सकती। वो हो सकता है इसमें भी आ जाए, उसमें वो सजदा वाजिब नहीं होता। और हज़रत अगर आप इस्लाम का नाम आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब होता है नहीं होता? वो मैंने सुना कि हो जाता है वाजिब। इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, बाज़ कहते हैं कि वाजिब हो जाता है, लेकिन सही कौल यही है कि वाजिब नहीं होता। हजरत अगर 2-3 सजदे हो तो उसको एक मरतबा, हर मरतबा खड़ा हो जाए करके, या एक मरतबा खड़े होकर फिर ना दोबारा सजदा कर ले और फिर कर सकते उसको लगातार। हाँ, लगातार भी कर सकते हैं। अगर हर दफ़ा खड़ा नहीं होता, पहली दफ़ा खड़ा हुआ, बाकी जो है बैठ कर ही अल्लाह अकबर कहकर बैठ सजदे में चला गया, अल्लाह अकबर कहकर बैठ गया, तो भी जिस तरह हमने मसला नंबर इसमें पढ़ा है 3 में, तो भी काफ़ी है। ठीक है। सही है इंशाल्लाह। जी उस्ताद जी, जज़ाक। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।